زندگی ایک نشیب و فراز ہے. ہماری زندگی ہمارے ساتھ کھیل کھیلتی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم زندگی کو جیت جاتے ہیں یا زندگی کا کھیل تماشا ہمیں ہرا دیتی ہے. زندگی کے نشیب و فراز کب ہم پہ غالب آتے ہیں؟ جب ہم زندگی کا معنی نہیں سمجھ پاتے، جب ہمارا رویہ زندگی کے بارے میں ایک خونخوار شیر جیسا ہوتا ہے جس سے ہم ڈرتے رہتے ہیں. زندگی میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، لیکن کبھی بھی ہم نے غم کے ساتھ دوستی نہیں کی. ہم بس چاہتے ہیں کہ ہماری سدا سلامتی، دوستی خوشی کے ساتھ قائم رہے. غم اپنے اندر کیا خزانے رکھتا ہے. غم کی چھت کے نیچے تنہائی ہماری ملاقات کس سے کرواتی ہے؟ ہم اس مہمان سے ہی جانکاری نہیں رکھتے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم زندگی کو بالکل ایک آزاد سی پنچھی کی طرح چھوڑ دیتے ہیں. رخ ہواؤں کا جدھر کا ہوتا ہے، ہم زندگی کو صرف چلنے دیتے ہیں. ہم کبھی بھی زندگی کو اپنے لنگر پر میخ لگا کر نہیں دیکھنا چاہتے کہ یہ زندگی ہم سے کیا مانگ رہی ہے. خوشی آ رہی ہے تو اس کا کیا پیغام ہے، غم آ رہا ہے تو اس کے پیچھے کون سے شادیانے ہمارا انتظار کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ ہمیں ہجوم کا حصہ بننا پسند ہے، لہذا کبھی بھی ہم اپنی لائن ڈرا کر کے ایک نئی قطار نہیں بنانا چاہتے. اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے، تو میری روح میرے جسم کو اچھا کر دے. ہماری زندگی میں بہت سارے ایونٹس آتے ہیں، بہت سارے فنکشنز آتے ہیں. ہم اس فنکشنز کا، اس ایونٹس کا حصہ ہوتے ہیں اور اس ایونٹس کے اندر اچھے اچھے کپڑے پہن کے، اچھا پرفیوم لگا کے اپنے خاندان کے ساتھ وہ محفل اٹینڈ کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نمایاں نظر آئیں. لیکن ایک اور ایونٹ ہماری زندگی میں ہوتا ہے، وہ خاص طور پہ ہمارے لیے ہوتا ہے، لیکن اس میں ہم شامل نہیں ہوتے. خاص طور پہ لوگ ہمارے لیے آتے ہیں لیکن ہم ان سے ملاقات نہیں کر پاتے. دسترخوان سجتے ہیں لیکن اس دسترخوان کا حصہ ہم نہیں ہوتے. اور وہ ایونٹ ہوتا ہے ہمارا دنیا سے چلے جانے کا. اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے، تو میری روح میرے جسم کو اچھا کر دے. جب چلے گئے تو کیا حاصل؟ جو زندگی گزاری، جس زندگی میں ہیں، اس زندگی کے اندر خود سے ملاقات نہ کر پائے، خود کو جان نہ پائے، خود کو دیکھ نہ پائے، تو ایسی زندگی بھی تو موت ہی ہے.
یہ پوری زندگی بھی تو ایک وہی ایونٹ ہے جس میں ہم باقیوں کے ایونٹس تو اٹینڈ کرتے رہے لیکن ہم خود سے نہیں مل پائے. ہم طرح طرح کے دسترخوان سجے ہوئے مختلف قسم کی ذبائش کے ساتھ روٹی کے ٹکڑے کو تولتے رہے اور کھاتے رہے لیکن ہم نے اصل خوراک نہیں کھائی، وہ خوراک جو روح کی خوراک تھی. ہم نے جیتے جی اور مرنے کے بعد خود کو رسوا کر لیا. جی ہاں، دھمال ایف ایم 94 کا لائیو اسٹوڈیو سے احسن سید آپ کے ساتھ پروگرام وادی خودی میں. وادی خودی آپ کی روح اور آپ کے جسم کو اچھا کرنے کی وادی ہے. یہ وہ وادی ہے جہاں آپ خود سے ملتے ہیں اور پھر خود سے مل کے مسکراتے ہیں. آپ کو کسی اور سے ملنے کی ضرورت نہیں رہتی، آپ کو کسی اور کی جانکاری کا تجسس نہیں رہتا. جب آپ خود سے ملتے ہیں تو اپنے تجسس اور اپنی ذات کی حیرانگی سے ہی باہر نہیں نکل پاتے. آپ کا عمل ہی آپ کا علم ہوتا ہے. آپ پھر واز نہیں دیتے، آپ خود کو آواز دیتے ہیں. آپ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ خود کے لیے ایک راستہ چنتے ہیں اور یہ راستہ آپ کو وادی خودی کی ان سرسبز و شاداب ندیوں، جھیلوں، کمل، پہاڑ، بلندی سے متعارف کرواتا ہے جو سب صرف اور صرف آپ کے لیے بنے ہیں. آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کے میرے پروگرام سٹارٹ ہوتے ہی آپ لوگوں کے ایس ایم ایس مجھ تک آنے شروع ہو گئے. آپ لوگ ہمیں ایس ایم ایس کر رہے ہیں ہمارے ٹول فری نمبر 0332094095 پہ، یعنی 0332094094 پہ. ایمان نے ہمیں میسج کیا ہے، بھائی بڑے ہماری انفرادیت کو تسلیم نہ کرے تو بچوں کو ذہنی نشوونما کا سماں کہاں سے ملے؟ کیا ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے تخیل اور اپنی وحدانیت ساتھ نہیں لاتا؟ کیا ادب صرف چپ رہتا ہے؟ اپنا نقطہ نظر پیش کرنا ناگوار کیوں ہے؟ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں اپنے لیے بولنا سب سے بڑا جرم کہلاتا ہے. اکثر مرزا، جمیل آباد سے. بہت خوبصورت میسج ہے. ایک میسج میں بہت سارے سوالات ہیں آپ کے. کیا ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنا تخیل اور اپنی وحدانیت ساتھ نہیں لاتا؟ اکثر یقیناً لے کر آتا ہے. صرف وحدانیت ہی نہیں لاتا، وہ اپنی کاریگری بھی ساتھ لاتا ہے، اپنا ہنر بھی لاتا ہے، اپنا مقام بھی لاتا ہے اور اپنی بلندی بھی لاتا ہے. لیکن معاشرہ اس کو متعارف کرواتا ہے اس کی پستی سے، اس کی محرومیوں سے، اس کی بیچارگی سے، اس کی لا علمی سے، اس کے احساس کمتری سے. وادی خودی میں کوئی چھوٹا بڑا، کوئی کم سن نہیں، کوئی علم والا نہیں، کوئی لا علم نہیں، کوئی عزت والا نہیں، کوئی ذلت والا نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں. یہاں سب ایک ہیں. یہ وہی صف ہے جہاں کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. یہاں سب اپنی اپنی کاریگری، اپنے اپنے ہنر، اپنی اپنی بلندیوں کی پرواز میں مصروف و مشغول ہیں.
آپ نے آگے کہا کیا ادب چپ رہتا ہے؟ ادب تو ایک شور ہے جو صادق اور امین بنا دیتا ہے، جو تنہائی میں رہتے ہوئے دنیا داروں میں خود کے ہونے کا اٹل حکم دیتا ہے۔ اپنا نقطہ نظر پیش کرنا ناگوار کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا نقطہ نظر خالی برتن کی طرح ہوتا ہے جو صرف کھڑکتا رہتا ہے۔ اگر ہمارا نقطہ نظر گہرے خاموش کی طرح سمندر ہو تو پھر اس میں تیراکی کرنے والے کو پیمانہ خود طے کرنا پڑے گا۔ حق، سچ کی کارروائی ہی یہ ہے کہ وہ خاموش رہ کر جنگ جیت جاتا ہے، اور باطل کی نشانی یہ ہے کہ وہ شور غل کرتا ہے، اپنے جھوٹ کو چلا چلا کر اس لیے سناتا ہے کہ وہ سچ ثابت ہو جائے، لیکن کیونکہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، حق صدیاں گزرنے کے بعد، سال گزرنے کے بعد اپنے ہونے کا اٹل حکم دے ہی دیا کرتا ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، غور کرنا پڑے گا وادی خودی میں رہنے والوں کو کہ ان کا معاشرہ ان کے اندر ہے۔ ان کے معاشرے میں کوئی 20-25 کروڑ کی آبادی نہیں ہے، 9 کھرب کی آبادی ہے۔ یہ وہ آبادی ہے جو یا تو نظم و ضبط کے اندر وحدانیت میں ہے، یا پھر نظم و ضبط کی تیاری میں ہے، کیونکہ وادی خودی میں انتشار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہم دنیا کو جاننا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں، تخیلات میں جانا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کی اچیومنٹس کے اوپر خود کو بہت قربان کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سے کوئی پوچھے تو ہم اپنے بارے میں اپنی شناخت کو ظاہر کرنے کے لیے بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں الحمدللہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس سے پہلے تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو؟ عید دے قربانی قریب ہے۔ آپ اور میں معاشرتی بہت سے تماشوں سے گزریں گے۔ ہم کہیں کسی غریب کو احساس کمتری میں جاتا دیکھیں گے اور کسی امیر کو شعبدے بازی کرتے دیکھیں گے۔ ہم گلی محلوں میں لاکھوں کی میں کی آوازیں دیکھیں گے۔ ہم کاٹن کا سوٹ پہن کے محلے کے ارد گرد اس لاکھوں روپے کی میں کرنے والا بکرا نہیں، انسان دیکھیں گے۔ وہ میں ہی قربان نہ ہو سکی تو پھر قربانی کیسی؟ وہ حلال حرام کی تمیز ہی نہ رہ سکی تو وہ قربانی کیسی؟ وہ خود کی خود احتسابی ہی نہ رہی تو قربانی کیسی؟ ہم سارے ایونٹس بڑی خوش اسلوبی سے گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنا چاہتے ہیں، ہم حج بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم عمرہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دینا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہم خود سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں،
کمال FM 94 کے لائیو اسٹوڈیو سے احسن سید آپ لوگوں کے ساتھ، اور آپ لوگ ہمیں SMS کر رہے ہیں. ہمارے SMS نمبر 0332094095 پر. ہاں جی، ہمیں آکاش نے میسج کیا ہے. ہم خود سے ملنا تو چاہتے ہیں لیکن شاید ہم اپنا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں. اپنا اصلی چہرہ جو سب سے چھپا کے رکھتے ہیں وہ شاید خود بھی نہیں دیکھنا چاہتے. کیسے ممکن ہو یہ خود سے سامنا؟ آکاش، تھینک یو ویری مچ آپ کے میسج کا. آکاش، جیسے ہم اپنے لباس پہ کوئی دھبا برداشت نہیں کرتے تو ہم اپنی ذات پہ اپنے عمل کے ذریعے ایسے دھبے کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ کیوں کر لیتے ہیں؟ اس کی ایک بہت خاص وجہ ہے. ہم کہتے تو ہیں کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، لیکن حقیقت میں ہمارا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہمارا اس بات سے تعلق ہوتا اور ہمیں اس بات کی فکر ہوتی، ہم نے اس پہ غور کیا ہوتا، تو ہم داغ لگنے ہی نہ دیتے. وہ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ کہہ کیا رہا ہے یہ اہم نہیں ہے، کر کیا رہا ہے یہ اہم ہے. ہمارا کہنا اہمیت نہیں رکھتا. ہم خود کو مسلمان بھی کہہ لیں، ہم خود کو نمازی بھی کہہ لیں، ہم خود کو زکاتی بھی کہہ لیں، حاجی بھی کہہ لیں، لیکن اگر ہمارا عمل دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے، جب ہم ایک دن کے مدار میں 700 لوگوں کو گھماتے ہیں تو پھر حرم کے ان 7 چکروں کا کیا فائدہ؟ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ ہمیں برائی سے نہیں روک رہی تو پھر اس کا مطلب ہے نماز طے کرنی پڑے گی کون سی ہے. جب ہمارا روزہ ہمیں پرہیزگار نہیں بنا رہا، ہم دسترخوان کو دیکھ کر جس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں، تو پھر پرہیزگاری کچھ اور ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نے جن باتوں کو جائز مانا ہے لیکن ہم اس کی شناخت سے واقف نہیں ہیں، تو سمجھ لیجئے یہ بھی وہ بت ہیں جو توڑنے پڑیں گے. اور ان بتوں کو توڑ کے حقیقی علم سے خود کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جب آپ حقیقی علم سے، کیونکہ یہ تو ممکن نہیں کہ نماز آپ کو برائی سے نہ روک سکے، اللہ کا وعدہ ہے، تو پھر اس نماز کی تلاش کی طرف جانا پڑے گا. جس روزے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے، تو پھر ڈھونڈنا پڑے گا اس روزے کو. جو حج آپ کے تمام گناہ اس طرح دھو دیتا ہے کہ جیسے ابھی ماں کا جنا ہوا بچہ ہو، تو پھر ڈھونڈنا پڑے گا اس پیدائش کو جو ہمیں واقعی ان گناہوں سے پاک و صاف کر دے. زکوٰۃ دینے کے باوجود اگر غربت اور لوگوں کی خودی دھتکار کا شکار ہوتی جا رہی ہے، تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ وہ زکوٰۃ کون سی ہے جو ادا کرنی ہے. ہمارے بابا جی نے ایک بڑی پیاری بات کی اور میں نے اس پہ بڑا سوچا، تو میں ایک اشارتاً اس بات کی طرف سے گزر کے جا رہا ہوں کہ جو مال اللہ نے ہمیں دیا، مال تو وہ بھی ہے جو میری آنکھیں ہیں جن سے میں دیکھ رہا ہوں، میرے ہاتھ ہیں، میری زبان ہے، میرے قدم ہیں. میں اس کی زکوٰۃ کتنی ادا کر رہا ہوں؟ میری پورے دن کی گفتگو کے اندر
کیا 2.5% بھی وہ ہے جس کے اندر میں خدا کی خلق کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر، اس کی پہچان کی خاطر، اس کی اور اپنی ذات کی خاطر اپنے زبان سے اس کے ہونے کی، اس کے حقیقی ہونے کی لب کشائی کر رہا ہوں؟ میری کیا آنکھیں فتنے سے نکل کر حقیقت کی تلاش میں 2.5% نکل رہی ہیں؟ کیا میرے قدم دن کے کسی پہر میں اپنے مالک کی تلاش کے لیے چل رہے ہیں؟ نہیں چل رہے تو کیا ادائیگی کر رہے ہیں ہم اور کیا نتائج نکال رہے ہیں ہم؟ اسے ہمیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی پہچان ہمیں معاشرہ بھی دکھا رہا ہے، ہمارا اپنا آپ بھی دکھا رہا ہے اور نتائج بھی دکھا رہے ہیں. نیکسٹ SMS ہمیں دوبارہ اقصا نے کیا ہے. ایک یہ اور اقصا ہے، پہلے اس سے پہلے بھی ایک اقصا کا میسج آیا تھا ہمیں. السلام علیکم بھائی، وادی خودی کے لحاظ سے زندگی اور موت کو کیا نام دیں گے؟ اور بھائی کیا مر جانے کے بعد وادی خودی کا پرسکون سفر بھی ختم ہو جاتا ہے؟ ایمان کا ہمیں یہ میسج آیا. ایمان بہت پیارا میسج کیا آپ نے. سب سے پہلے وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ کے میسج کرنے کا. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر نہ بدلوں تیری خاطر ہر ایک چیز تو کہنا. اگر نہ بدلوں تیری خاطر ہر ایک چیز تو کہنا، تو اپنے اندر پہلے انداز وفا تو پیدا کر. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ بھی ہماری گنتی کے لیے. ماں کبھی اپنا مرا ہوا بچہ دیکھنا چاہتی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے زندہ کروں گا، لیکن وہ یہ بھی کہہ رہا ہے ان شہداء کے بارے میں کہ وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، مگر تم واقفیت نہیں رکھتے. وادی خودی خود کی جانکاری کے بعد خود کی حیثیت کے معلوم ہو جانے کے بعد اس سوال کی گنجائش ہی پیدا نہیں ہوتی. اللہ مجھے اور آپ کو مقام دے رہا ہے خلیفہ کا. یہ پاکستان کی حکومت تو نہیں جو 5 سالوں کے بعد ختم ہو جائے گی. یہ اللہ کی حکومت ہے. اللہ قائم و دائم ہے، تھا اور رہے گا. تو خلیفہ کو چھٹی کیسے مل جائے گی؟ لیکن ہم نے موت کے سفر کو اختتام سمجھ لیا. وہ تو ایک کراچی جاتے ہوئے ملتان کا آدھے سے پونا گھنٹہ ٹھہرنے کا ایک پلیٹ فارم تھا. منزل تو آگے. وادی خودی اصل میں وہ کراچی ہے جہاں ہم نے رک کر ٹرین نے آگے نہیں جانا، ہم نے وہاں سے اپنے اپنے راستے اختیار کرنے ہیں، اپنے اپنے گھروندوں کو دیکھنا ہے، اپنے اپنے مقام تک پہنچنا ہے، اپنی اپنی بلندی تک پہنچنا ہے. اور نہ جانے یہ فتنہ کہاں سے ہماری زندگی میں آ گیا کہ ہمیں قبر تک فل سٹاپ لگا کے آگے کی ان منازل کے بارے میں بتا دیا گیا کہ جس میں ہمارے لیے خواب دیدہ داستان اور شبستان رہ گیا. معاملات تو زندگی کے تھے، سمجھنا تو خود کو یہاں تھا. ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو بہتر یہاں کرنا تھا.
ایک دوسرے کو تھپکی دے کر ایک دوسرے کو آگے اس کی قابلیت اور اس کی ہنر کے ساتھ اس کو آگے لے کے جانا تھا. ہم نے یہ سب زندہ درگور کر دیا. زندگی ہی اصل حقیقت ہے. زندگی میں اگر مقام بلند نہ کیے تو پھر قبر پستی بن جائے گی، اور اگر زندگی میں مقام بلند ہو گئے تو قبر اگلی بلندی کی ایک تیاری ہو جائے گی. وادی خودی آپ کی خود احتسابی ہے. وادی خودی آپ کے اندر رب العزت نے جو طاقت اور آپ کے خلیفہ ہونے کی ٹریننگ کے مختلف مراحل ہیں وہ اس وادی خودی میں ہے. اور یہ وہ ٹریننگ نہیں ہے کہ جس کے بعد آپ کسی کو واز دیں گے. یہ وہ ٹریننگ ہے کہ جب آپ جہاں سے گزریں گے پھول کھلتے چلے جائیں گے. جہاں پر لو ٹھنڈی اور شاداب ہوا میں منتقل ہو جائے گی. جہاں ندی کی ضرورت ہوگی وہاں ندی سیراب ہوگی. جہاں آرام کے لیے وقت درکار ہوگا وہاں چھاں آپ کی منتظر ہوگی. آپ خلیفہ ہیں. خلیفہ چیزوں کا ڈیپینڈنٹ نہیں، چیزیں اس کی منتظر ہیں. مجھے کورے کاغذ اچھے نہیں لگتے، میں اسی لیے انہیں بازار سے خرید لاتا ہوں. ان کے سفید رنگ پہ جب بھوری رنگت والی پینسل لفظوں کی نقش نگاری کرتی ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے کورے کاغذ مجھے مسکرا کر دیکھ رہے ہوں. ان لفظوں کے آ جانے سے جیسے کورے کاغذ کو اپنا قبیلہ مل گیا ہو. میں بھوری رنگت والی پینسل کو تراش کر اپنے احساسات کو لفظوں میں منتقل کرتا رہتا ہوں، اور پھر تراشی ہوئی پینسل سے تمام الفاظ اس کورے کاغذ پر انڈیل دیتا ہوں. میری تلخی، محبت، اداسی، خوشی، ان تمام کو یہ کاغذ برداشت کرتے ہیں. میں لکھتا جاتا ہوں، یہ بھرتے جاتے ہیں. میں الفاظ مٹانے کے لیے ربڑ کا استعمال نہیں کرتا. میری زندگی میں بھی تو جو ہوا جب ہوا میں چاہ کر بھی نہ مٹا پایا. میں بس لکھتا رہتا ہوں، اور یہ کاغذ میرے ادھورے لفظوں کو سہتے رہتے ہیں. جب کورا کاغذ بھوری پینسل کی سیاہی سے بھر جاتا ہے تو مجھے یہ کورا کاغذ حیران کر دیتا ہے. لفظوں کی نقش نگاری میں یہ الفاظ کب ایک مانوس سا چہرہ بن جاتے ہیں خبر ہی نہیں ہوتی. یہ الفاظ مل کر ایک ادھورا چہرہ بناتے ہیں، ادھیڑ سا چہرہ، نامکمل سا چہرہ، الفاظ کی چھریوں سے بھرا چہرہ، تھکا ہوا چہرہ، ڈرا ہوا چہرہ. جب غور کرتا ہوں تو چہرہ دیکھا بھالا لگتا ہے. یہ کورا کاغذ کیسے میرا آئینہ بن جاتا ہے یہ دیکھ کر میں ڈر جاتا ہوں، اور پھر ان الفاظ کی نقش نگاری میں کھو جاتا ہوں. مجھے کورے کاغذ اچھے نہیں لگتے، میں اسی لیے انہیں بازار سے خرید لاتا ہوں.
جی ہاں، ہمارے FM 94 کے لائیو اسٹوڈیو سے احسن سید آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام وادی خودی میں جن لوگوں نے بھی جوائن کیا ان کو بہت خوش آمدید. 225 احمد نگر سے ہمیں ایس ایم ایس 225 عربی سے ہمیں احمد نگر سے ایس ایم ایس کیا. آپ نے اپنا نام نہیں لکھا. اچھا، عائشہ اینڈ ہوراب ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. عائشہ شیخ ہیں. السلام علیکم. ویر جی کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. میری بہن میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. پروگرام آپ پسند کر رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ ہمیں ایس ایم ایس کیا ہے ڈاکٹر الطاف نے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں وادی خودی میں خود کو خوش آمدید کہتا ہوں. ارے واہ، کیا بات ہے. یہی تو وہ رویہ ہے. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. خلیفہ صاحب، ڈاکٹر صاحب تو ہو گئے معاشرتی عزت کے لیے، آپ عرش کی عزت کے لیے آپ خلیفہ ہیں، اور یہ خلافت آپ کا مقدر ہے. بس دیکھنا یہ ہے کہ اسٹامپ پیپر کے اندر جو ذمہ داریاں آپ پہ عائد ہوئی تھیں کیا آپ بخوبی نبھا رہے ہیں؟ اسٹامپ پیپر کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا جس میں دونوں فریقین کی رضامندی کے ساتھ دستخط نہیں ہوتے. آپ نے قبول کیا تھا کہ یہ ذمہ داری میں سنبھالوں گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وادی خودی میں داخل ہونے کے بعد آپ کو اپنا وہ اسٹامپ پیپر میں لکھے ہوئے ڈیوٹیز یاد آئیں؟ نہیں آئیں تو وہی یاد دہانی کے لیے یہ پروگرام آپ کے لیے مرتب کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ بہت ساری بدقسمتیاں ہوئیں، لیکن بدقسمتی اصل میں محرومی ہوتی ہے. ہم بدقسمتی کو رونے دھونے کے مترادف سمجھتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو محرومی انسان کو پروان چڑھانے کا ایک موقع دیتی ہے. ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ ہمیں بہت سی نشانیاں دینے والے آئے، وہ جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. نشانیاں عقل والوں کے لیے. ہم کسی اور چکر میں پڑ گئے. ہم نے اس کی بات سن لی، اس کی نشیلی گفتگو سن لی، اس نے ہمیں کچھ اور سنا دیا، اس نے ہمیں اس وقت کے اشرفیاں، ندیاں، نہریں دکھا دیں کہ جس نے ہمیں اتنا مائل کر دیا کہ ہم اپنی زندگی کی حقیقی ڈیوٹیز سے دستبردار ہو گئے. کبھی کسی کو نشے پہ لگانا ہو نا، یہ جو دنیاوی نشے ہوتے ہیں، تو جو شخص نشے پہ لگاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ تو پریشان نہ ہو، یہ تو بس یہ اس کو پی اور اس کے بعد تو سارے غم بھول جائے گا. اب دیکھا جائے تو وہ حکیم اس کے لیے تو کچھ اچھا ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن ذہن میں ایک سازش ہوتی ہے. ایک واقعی میں آپ کا ہمدرد ہوتا ہے، اور وہ ہمدرد آپ کو بتاتا ہے کہ تم نے اگر اس پریشانی سے آزاد ہونا ہے تو تم ایک کام کرو، تم ذرا کچھ عرصے کے لیے اس ماحول سے باہر نکلو اور اپنے آپ کو ریہیبلیٹیٹ کرو، تو چیزیں تمہارے لیے بہتر ہو جائیں گی. اور وہ ساتھ ساتھ میں اس کو گائیڈنس دیتا رہتا ہے، جس سے کہ
نشہ کیے بغیر وہ شخص بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. ہم لگ گئے اس نشے پر جس نے ہمیں فوری مدہوشی کی نیند دینی تھی اور اٹھ کے معاملات وہیں دھرے کے دھرے تھے. اس صدی میں ایک اور حکیم اس معاشرے کے لیے آئے اور وہ حکیم الامت تھے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کہا کہ تم ساتھ چلو، میں تمہیں تمہاری شناخت کرواتا ہوں. تم بھول گئے ہو، تم کسی عجیب سے ماحول میں پھنسے ہوئے تھے، میں تمہیں خوشخبری کی وادیوں میں لے کے چلتا ہوں، میں تمہیں تمہارا مقام دکھاتا ہوں، تمہیں وہ راستہ دیتا ہوں، اور اس راستے پہ چلنے کے بعد تم اپنے مقام اور اپنی بلندی تک خود پہنچ جاؤ گے. وقت گزرا، ہم نے حکیم الامت کو شاعر مشرق بنا دیا. واہ 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 واہ. کبھی بیٹھیے اور وقت ملے تو ان کی تصویر کو سامنے رکھ کے، یہ موبائل پہ بیٹھ کے ذرا گوگل کے اوپر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر نکالیے اور ذرا غور کیجیے. آپ کو ایک ایک لفظ میں نظر آئے گا کہ وہ ان سب نسلوں سے کتنی محبت کرتے تھے جن کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا لیکن دیکھ رہے تھے. ہم سب کے ساتھ کیا ہونا تھا یہ اس وقت ہوا نہیں تھا لیکن وہ دیکھ رہے تھے. ہمیں پھر کوئی رات کی مدہوشی دے کر، کوئی اور جنت دکھا کر، وہ جس کو ہم احمقوں کی جنت کہتے ہیں محاورتاً، ہمیں وہاں لے جائے اور اس کے بعد جب ہم صبح اٹھیں تو پھر دوزخ ہمارا انتظار کر رہی ہو. وہ یہ سب دیکھ رہے تھے. انہوں نے ہمیں رستہ دیا کہ آؤ تمہیں تمہاری حقیقی جنت سے متعارف کروں، تمہارے اس مدہوشی سے تمہیں متعارف کرواؤں جو تمہارا سرمایہ ہے، تمہیں تمہاری اس بلندی سے ملاقات کرواؤں جو تمہاری منتظر ہے، تمہیں تمہاری اس خودی کے مقام پر لے کر جاؤں جس کے عطا ہو جانے کے بعد خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. ساجدہ نے ہمیں SMS کیا ہے اور میرے ساتھ میری امی پروگرام سن رہی ہیں اور میرے بڑے بھائی ہیں وہ آرمی میں ہوتے ہیں اور وہ چھٹیوں پر آئے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ فوج میں ڈیوٹیز نبھا رہے ہیں اور کچھ باہر بیٹھ کے. میرا سلام عرض کر دیں احسن بھائی کو. ارے وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے جی، خوش رکھے. سارے ہی فوجی ہیں، کچھ یونیفارم میں ہیں، کچھ بغیر یونیفارم کے ہیں، اور یہ آپ کے بھائی جان سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ جو بغیر یونیفارم کے فوجی ہوتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. ان کے پاس پاور زیادہ ہوتی ہے. بس ڈیوٹی نبھانا اگر ہمیں آ جائے تو ہمیں ہماری طاقت کا بھی اندازہ ہو جائے، اور پھر یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر متاثر ہوتے پھرتے ہیں، ہم تھپکی دے کر آگے کی طرف نکلیں، ہم ٹھہر نہ جائیں.
ہم آج مغرب سے متاثر ہیں کیونکہ ہم خود غریب ہیں. آج مغرب کو ہم ان کی اونچائی کو دیکھ کر خود میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم خود قابل نہیں بن سکے. ہم اسی ڈگر پر ہیں کہ جہاں پر اچھا کرنے والے کو ہم کسی مذہب کے دائرے میں لا کر کے صلوات سنا کر آگے گزر جاتے ہیں. اگر ہم واقف ہوں تو یہ کتنا ہی خوبصورت ہو کہ ہم اس کو تھپکی دیں اور اس کو بتائیں کہ اس راستے کو مزید بہتر کرنے کے لیے تم یہ کرو، اس کو کامیابی دے کے آگے گزر جائیں. یہ ممکن کب ہوگا؟ یہ ممکن تب ہوگا جب ہم حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کریں گے. یاد رکھیے گا وہ آپ کے منتظر ہیں. جی ابھی مجھے میسج آیا، بڑا انٹرسٹنگ میسج ہے ایگریکلچر یونیورسٹی سے. ڈاکٹر رباب ہیں اور میں پروفیسر ہوں ایگریکلچر یونیورسٹی میں، اور میری بیٹی سونیا اور منتہا آپ کا پروگرام سن رہی ہیں. بہت خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں دوبارہ سے کوئی ایسی نشست شروع ہوئی جس سے ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے نوجوانوں کو ایک بیسک راستہ دکھائیں جس سے کہ وہ وادی خودی میں داخل ہو سکیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کو امر ہی رہنا ہے. وہ یہاں احسن سید نہیں بیٹھا ہوگا تو وہ کہیں پہ منیج مشتبہ بیٹھا ہوگا، وہ کہیں پہ علی فاروقی بیٹھا ہوگا، وہ کہیں پہ ضیاء محی الدین بیٹھے ہوں گے. ذکر انہی کا ہوتا ہے جو زندہ ہوتے ہیں. میں پچھلے دنوں ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں یاسین بھائی، جو محسن ہے میرے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے متعارف کرانے کے لیے، جو وہ ایک برج بنے میرا. تو میں یہ بات کر رہا تھا ان سے کہ ایک صدی کا سفر ہے. آج 4-5 سال کا بچہ جو کہ انتہائی خرافات کے ماحول میں رہنے کے باوجود اس کو شاید کسی ایکٹر یا ایکٹریس کا نام یاد نہ ہو، لیکن اس کو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا علم ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ بیچارگی کیا ہوئی؟ وہ 3 سے 4 سال کا بچہ بھی نام سے ہی واقف ہے اور 50 اور 60 سال کا شخص بھی نام سے ہی واقف ہے. ہم نے یہ سفر طے کیا. ہمارے بابا جی کہتے ہیں لٹ گئی کمائی. ہماری کمائی لٹ گئی. ہم نے اپنے محسنوں کو نہیں پہچانا. ہم کیسے ترقی کر پائیں گے؟ ہم کیسے جانکاری کر پائیں گے کہ ہمارا معاشرہ بگاڑ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ یہ ایسا ہی ہوگا. احسان فراموشوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا کرتا ہے. تذلیل کی طرف ہی جاتے ہیں، پستی سے ہی ملاقات ہوتی ہے، بلندی مقدر نہیں رہتا. لیکن کیونکہ آپ نے اسٹامپ پیپر لکھا ہوا ہے خلیفہ ہونے کا، جب جانکاری کرنا شروع کر دیں گے پستی سے بلندی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے.
احسان فراموشی سے جب ہم احسان مند ہونا شروع ہو جائیں گے تو دنیا ہماری تقلید کرے گی. آج ہمارا رویہ بالکل اس طرح کا ہو چکا ہے جس طرح پرانے گاؤں میں کسی پرانے گھر میں ایک پرانی چارپائی کا رویہ ہے جو نظر انداز ہے، جس پہ کسی کا دھیان نہیں ہے، نہ اس گھر کے وارثوں کا، نہ اس گاؤں کے وارثوں کا، نہ اس ملک کے وارثوں کا. ہماری دنیا میں آج شناخت اس پرانی چارپائی سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری واقفیت ہی نہیں ہوئی ہر آن نئی شان سے. ہم آدمی ہی بنے رہ گئے. ہم آدمی سے انسان اور انسان سے انسان اور انسان سے حضرت انسان کے سفر تک پہنچ ہی نہیں پائے. میرا حال اسی 50 سال پرانی چارپائی جیسا ہے جو ترپال کے نیچے پڑی ہوئی بھیگ رہی ہے، سورج کی تپش میں جل رہی ہے. مجھے نئے کپڑے پہنانے والا، میری صاف ستھرائی کرنے والا کون ہو سکتا تھا، کون ہو سکتا ہے، کون ہو سکتا ہوگا؟ وہ محسن ہی ہو سکتا ہے. جس ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس قوم کے لیے خواب دیکھا، ایک الگ مملکت کا، کیا وہ خواب یہ تھا کہ جس میں ہم جھوٹ، بے ایمانی، تفرقہ، فرقہ واریت، دہشت گردی، جھوٹ، تنزلی، منافقت کا لبادہ اوڑھ کے رہیں؟ یا آپ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ بلندی، خودی، سچائی، صداقت اس خلیفے کا مقدر بنے؟ ہائی جیک ہو گئے ہم سب کے سب بری طرح. ہم نے شاعر مشرق بنا کے اپنے محسن کو، کتنا عجیب لگے نا کہ آپ اپنے کلاس کے سب سے ہونہار طالب علم ہوں اور آپ کے گھر والے آپ کو کہیں کہ یہ بس کلاس کے ایک عام اسٹوڈنٹس کی طرح ایک اسٹوڈنٹ ہے. آپ کو کتنا برا لگے گا؟ دنیا جن کی انقلابی سوچ کی مداح ہو گئی، جن کے الفاظ خون میں حدت اور تحریک پیدا کرنا شروع کرتے ہیں، ہم نے ان کو بس شاعر مشرق ہی سمجھا. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی زندگی باقی ہے، ابھی بھی اپنا مقام ہمارے ہاتھ میں ہے. بس جلدی ہماری طرف سے ہونی ہے، قدم ہمیں بڑھانا ہے، سب ہمارے منتظر ہیں. نیکسٹ ہمیں ایس ایم ایس کیا، السلام علیکم ویر جی، کیا حال ہے آپ کا؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک. وعلیکم السلام. ہمارے سگنل ایشوز ہیں، آپ کی آواز نہیں آتی سو پروگرام نہیں سن پا رہی. شمع نے ہمیں ایس ایم ایس کیا ہے. شمع آپ مجھے بتائیے آپ کا ایریا کون سا ہے؟
اور اگر آپ کو پرابلم ہے تو ہمارے اس جو واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہمارے پروگرامز کا آپ کو لائیو اسٹریمنگ لنک بھی آ رہا ہوتا ہے، تو آپ لائیو اسٹریمنگ لنک کے ذریعے ہمارے پروگرام کو سن سکتے ہیں. اگر آپ کے ریڈیو ٹرانزسٹر سے کچھ سگنلز کا ایشو ہے، لیکن آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ کون سا ایریا ہے جہاں پر آپ کو سگنلز کا ایشو آ رہا ہے. اس کے بعد ہمیں جی میسج کیا ہے، وہ ایک میسج بڑا اہم تھا، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی نظر. دوسروں کے محل دیکھ کر خود کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب دونوں کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے. حفیظ الرحمان کا یہ ہمیں ایس ایم ایس نہیں. حفیظ، میں آپ کی بات سے بالکل بھی سہمت نہیں ہوں. آپ نے کہا دوسروں کا محل دیکھ کر خود کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب دونوں کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے. دوسرے کا محل دیکھ کر ہم اس کی محنت پہ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ رات جاگنے والے اور سونے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ زندہ اور قبر میں پڑا ہوا ایک شخص کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ روشنی دکھانے والا اور اندھیرے میں غرق رہنے والا کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ ہم نے بہت سارے اقوال زری جو ہیں ان کا بھی مطلب اور ہی لے لیا. ہم نے اپنے آپ کو دلاسا دے لیا. جیسے کہتے ہیں بیڈ مین آلویز بیٹنگ ہز ٹولز، کہ وہ جس بندے میں ہنر نہیں ہوتا نا، وہ اپنے اوزاروں کو گالیاں نکالتا رہتا ہے. آپ میں ہنر ہو تو یہ محل کیا چیز ہے، لیکن محل کون سا، یہ اہم بات ہے. آپ کی غور و فکر آپ کی بادشاہی ہے. آپ کا دیکھنا، آپ کا تلاش کرنا، آپ کا کسی کو تھپکی دینا، آپ کا کسی کو حوصلہ دینا، یہ حقیقی محل ہے جو آپ صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی تعمیر کرتے ہیں. اور جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کہی کہ نوجوانوں کے لیے وہ کون سا رستہ ہے جو وادی خودی کے لیے آسانی کی وجہ بنے. ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو بڑی اہم بات ہے، اور یہ میں سب سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو دل برداشتہ ہونا ہے نا، جو غمی ہے، جو معاشرتی نشیب و فراز ہیں، جو ڈر ہے، اس سے باہر نکل آئیے. خبروں پر ایمان نہ لائیے. چائے پیتے وقت اپنا دھیان چائے کی لذت میں لیجیے، ٹی وی پہ چلتی ہوئی خبر پر مت جائیے. ہمیں خوف نے مار دیا ہے. خوف سے نکلنا ہماری نوجوان قیادت کے لیے بہت ضروری ہے، اور جب آپ خوف سے نکلیں گے تو پھر وادی خودی آپ کو اپنی طرف خود متوجہ کر لے گی. پھر آپ کو آپ کے ہنر بھی نظر آئیں گے، پھر آپ کو آپ کی قابلیت بھی نظر آئے گی. یہ راستہ مشکل نہیں ہے، یہ راستہ بہت آسان ہے. جس ڈر میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، اگر وہ مسرت کی زندگی ہو تو کیسی خوبصورتی ہو. جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ذرا سوچئے ڈاکٹر صاحب کہ اس ایک جملے کے اندر کتنی خود اعتمادی، کتنی بڑی خوشخبری ہے. جوانوں کو پیروں کا استاد کر. وہ استادی کیسے آئے گی؟ ڈر کے ساتھ تو نہیں آ سکتی. اس کے لیے خود کو آزاد کرنا پڑے گا. ہر اس غیر ضروری انسنی داستان سے خود کو علیحدہ کرنا پڑے گا
کہ جس میں آپ اور ہم ڈر ڈر کے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ خلیفہ کو اگر ڈرا ڈرا کر مار دے گا تو اللہ تو بڑا منصف ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا. ہمیں ڈرا ڈرا کر مار کون رہا ہے؟ ہمارا دوست کون ہے؟ ہمارا دشمن کون ہے؟ اس کے لیے ہمیں خود غور و فکر کرنا پڑے گا، ورنہ مر تو رہے ہیں ہم، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ سانس کا نکل جانا ہی موت ہے. اپنی تمام تر قابلیت سے اور اپنی وراثت سے محروم ہو جانا بھی موت ہی ہے. ہمیں اس خوف سے باہر نکلنا پڑے گا، اور جب ہم اس خوف سے نکل آئیں گے تو وادی خودی مسکرا کر آپ کو خوش آمدید کرے گی اور آپ اس کو خوش آمدید کریں گے. جی ہاں، ہمارے FM 94 کے لائیو اسٹوڈیو سے حسن سید آپ لوگوں کے ساتھ، اور پروگرام وادی خودی میں آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. ایک میسج آیا ہے عائشہ کا، اسٹیمپ پیپر والی آپ نے جو بات کی احسن بھائی اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں. ہاں عائشہ وہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. وہ چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں. اس کے لیے اس نے ایک خلیفہ بنایا، فرشتوں کو کہا اسے سجدہ کرو. نور سے بنے ہوئے فرشتوں کو کہا خاک کے آگے جھکو. جب ایک لہر آئی گفت و شنید کی تو کہا کہ جو یہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتا. یہ چلے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا. کیا ہوگا اس خاک میں جو نور کو جھکنا پڑا؟ سوچا کبھی اس بارے میں؟ کون سی ایسی قابلیت تھی اس کے پاس جس کے لیے نور کو سجدہ سجود کرنا پڑا؟ وہ ناانصاف تو نہیں ہے، وہ تو منصف ہے، اس کی صفت ہے. آخر کوئی ایسی سپرمیسی اس کے اندر تھی کہ جس کی وجہ سے اس کو اپنا خلیفہ منتخب کیا. کس نے؟ اللہ رب العزت نے. اسٹیمپ پیپر کی مثال میں آپ کو ایک اور انداز میں دیتا ہوں اس ٹیکنالوجی کے دور کے حساب سے. آپ نے ایک موبائل خریدا جس کی قیمت سب سے زیادہ تھی. کیوں؟ اب ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ نور کو خاک کے آگے جھکایا جا رہا ہے، تو آخر اس خاک میں کوئی ایسی قیمتی چیز تھی کہ نور کو بھی جھکنا پڑا. آپ نے سب سے ایک مہنگا موبائل خریدا جس کی قیمت 3 لاکھ روپے ہوگی. موبائل تو وہ بھی ہے جس پہ 2500 کے موبائل میں بھی سم ڈلتی ہے، لیکن اس 4 لاکھ کے موبائل میں کوئی ایسے فنکشنز ہیں کہ جو اس کی ویلیو 4 لاکھ بناتے ہیں. مطلب نور کو خاک کے آگے جھکنے پہ مجبور کرتے ہیں. اب موبائل تو آپ نے لے لیا، لیکن کیونکہ میرے جیسا ایک لا علم آدمی نے اس میں سم ڈالی
اور اس سم کے ساتھ صرف اس کو سننے اور اٹینڈ کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. تو مجھے کون عقل مند کہے گا کہ بھائی اگر تو نے 4 لاکھ روپے کا موبائل اس کام کے لیے لینا تھا تو یہ موبائل تو 2500-5000 روپے کا بھی ملتا ہے. تو میں اس سے پوچھوں گا کہ اچھا ہاں بتاؤ تو اس میں اور کیا ہوتا ہے. اب کوئی میرا محسن ہوگا جو مجھے یہ بتائے گا کہ میرے بھائی اس 4 لاکھ کے موبائل کے اندر ایسی ایپلیکیشنز ہیں جن کو تم ڈاؤن لوڈ کرو گے تو تم دنیا کے کسی کونے میں بھی جانا چاہو گے تو تمہیں یہ رستہ دکھائے گا. تم اندھیرے میں ہوگے تو اس کے اندر یہ ایک روشنی ہے، یہ تمہیں روشنی دے گی. جہاں پر باقی موبائلز کے سگنل کمزور ہو جائیں گے تمہارا موبائل کا سگنل طاقتور رہے گا، کیونکہ اس کے اندر وہ ٹرانزسٹرز ڈلے ہوئے ہیں جو اس کے سگنلز کو کمزور ہونے سے روکتے ہیں. پھر اس کے اندر تم دنیا کی کسی بھی زبان کی ٹرانسلیشن کرنا چاہو گے وہ تمہیں ملے گی، اور پتہ نہیں کیا 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 کیا. جب یہ کوئی بات سکھائے گا تو کیا میں اس کے باوجود اس موبائل کا استعمال صرف سننے اور کرنے کے لیے استعمال کروں گا؟ نہیں. پھر میں چاہوں گا میں سیکھوں کہ اس موبائل میں وہ کیا کیا خصوصیات ہیں جس کی بنا پر یہ اتنا قیمتی ہے. اس خاک کے اندر بھی وہ قیمتی اجزاء موجود ہیں، وہ عناصر موجود ہیں کہ جو یہ نور کو فرشتوں کو سجدہ کرنے پر واقعی میں مجبور کرتے ہیں. اللہ نے اس اسٹیمپ پیپر میں ہمیں ہماری خصوصیات واضح کی ہیں کہ دیکھو تم یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، اس مقام سے گزرو گے تو یہ دیں گے. ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں. اور ایک انتہائی قیمتی خاک کے اس مجسمے کو، اشرف المخلوقات کو، اشرفیاں اور سکے اکٹھے کرنے کا مجسمہ بنا دیا. اشرفیاں تو اس کی غلام تھی، یہ اشرف ان کا غلام بن گیا. اس کی تاحد نگاہ بلندی کی پرواز تھی، اس کی جستجو منزل سے بالا تر تھی، اس کا کوئی کنارہ نہیں تھا. اس نے خود کو 5 مرلے کے گھر اور ایک مہران خریدنے کی تغودوں میں قید کر لیا. چند سکوں کی خاطر ہم نے اس وجود کو تذلیل، تنزلی اور پستی کا شکار بنا دیا. مگر اس میں کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. بس تلاشی لینے کی ضرورت ہے، اپنی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. اس خاک کے وجود میں وہ کون سے عناصر ایسے ہیں کہ جو اس کو نمایاں کرتے ہیں، اس کو وہ عزت و کرامت بخشتے ہیں اللہ کا خلیفہ ہونے کے لیے. تو یہ اسٹیمپ پیپر آپ کی خصوصیات پر مبنی ہے. آج اس بات پہ تو بہت متاثر ہیں ہم کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہوا میں لوہا پرواز کرتے پھر رہے ہیں. اس میں حیرت کی بات نہیں ہے. یہ جہاز، یہ لوہے کا سمندر کسی کے دل میں تھا تو اس نے اس کو نکال کر کے باہر کھڑا کر دیا.
یہ جو آج دنیا جتنی ترقی کی طرف جا رہی ہے، یہ سب ہمارے اندر ہی تھا. یہ ارتقائی منازل انسان نے ہی طے کیے ہیں، اور ابھی تو حیرت قدح شروع ہوگا. ابھی تو ایسے ایسے واقعات رونما ہوں گے سائنس کی لیبارٹری کے ذریعے کہ جب ہم دنگ رہنا شروع ہو جائیں گے. تو ذرا دھیان دیجئے وہ کون لوگ ہیں؟ 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 آنکھیں، سب کچھ وہی تو ہے. فرق کیا ہے؟ خود کو دائروں سے آزاد کر کے سوچئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ آدمی سے حضرت انسان کے سفر کی طرف گامزن ہے، اور ہم آدمی سے جانور درندگی کی طرف گامزن ہے. آپ کے خیالات اور آپ کے تخیلات میں اتنی طاقت ہے کہ آپ سوچیں گے وہ ہو جائے گا، مگر اس کے لیے اپنے اندر کی ورک شاپ کو کھولنا پڑے گا، اپنے اندر کی اس کائنات کو کھولنا پڑے گا. اور جب آپ اس کائنات سے ملیں گے پھر سمجھ آئے گی کہ حضرت انسان اللہ کا خلیفہ کیوں ہے. نیکسٹ ایس ایم ایس کی طرف چلتے ہیں. وجاہت ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. وجاہت بہت بہت شکریہ میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. آپ کے پروگرام کے توسط سے میرے بہت سے ایسے سوالات کا جواب مل رہا ہے جو مجھے بہت تنگ کیا کرتے تھے. آپ کی محبت ہے، سوال بھی آپ کے، جواب بھی آپ کے، سب کچھ آپ کے اندر ہی تھا، اور جس چیز کی تلاش میں آپ لگ جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو مل ہی جایا کرتی ہے. وہ ایک محاورہ مجھے کبھی کبھار تنگ کیا کرتا تھا، لیکن اس محاورے کی حقیقت جب سامنے آئی تو وہ تنگ ہونے کی بجائے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اور وہ یہ تھا کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا، یقین جانیے مل جاتا. اس کے بعد ہمیں علینا ہیں. آئی ایم فرام اسلام آباد، لسننگ یور شو، اور میں مس کر گئی. مجھے اپنے بچوں کو یہ شو ضرور سنانا چاہیے تھا، وہ سو گئے ہیں. سو پلیز لیٹ می نو اباؤٹ یور پروگرام ریکارڈنگ. جی بالکل. ایکچولی وہ ہمارا ایک بہت پیارا بھائی ہے، وہ اس نے مجھے پچھلے دنوں کہا بھی کہ آپ اپنے شو کی ریکارڈنگز وغیرہ جو ہیں وہ میں اصل میں سوچ رہا تھا کہ میں وہ وادی خودی کے لیے ایک الگ پلیٹ فارم بنا لوں اور اس کے اندر اسپیسیفکلی وادی خودی کی ہی ایپیسوڈز ہوں. تو وہ بس تھوڑی سی میری آج کل نالائکیاں بھی چل رہی ہیں، مصروفیت بھی چل رہی ہے، تو یہ بہت جلدی میرے ریکارڈنگز جو ہیں اس کے پروگرام کی یہ آپ کو یوٹیوب چینل پہ بھی اور فیس بک پہ بھی ملنا شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد صداقت ہیں، سوائے اس کے زیب نہیں دیتا مجھ کو، سجدہ سجود میں گروں اور گڑ گڑاتا رہوں. آپ کا یہ شعر میں نے اپنے اسکول میں پبلش کیا ہوگا. اچھا مطلب آپ نے ڈسپلے کیا. چلیں یہ آپ کی بڑی محبت، بہت شکریہ. خوش رہیں، آباد رہیں. میں آپ سب لوگوں سے ایک درخواست کروں گا، کہہ دیتا ہوں، چلیں پروگرام کا حصہ تو نہیں تھی یہ بات، لیکن کیونکہ پروگرام کا میرا کوئی بھی حصہ میرا نہیں ہوتا تو لہذا یہ بات بھی آئی ہے تو میں آپ سے کر دوں. اپنے گھروں میں نا، یا جتنے لوگ بھی پروگرام سن رہے ہیں، اپنے گھروں میں اپنے محسنوں کو آباد کیجیے. اور آباد کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں کیا ہے؟
جیسے ہمارے زندگی سے کوئی بزرگ چلے جاتے ہیں نا، تو ہم ان کی تصویر سامنے رکھتے ہیں تاکہ وہ ہماری یاد دہانی سے باہر نہ نکلیں. تو سب سے پہلے اپنے گھر میں آپ کے آنے جانے والے، آپ کی اولاد، آپ کے گھروں میں بچے، ان کو متعارف کروانا شروع کریں ایک تصویر کے ذریعے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی. اور اس سے جو اگلا قدم ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اشعار، ان پہ توجہ دینا شروع کیجیے اور اس کو اپنی گفتگو کا حصہ بنائیے. یقین جانیے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے پاس اس کے سوا اب کوئی حل نہیں کہ ہم اپنے آپ کا رستہ موڑ کر اپنے محسنوں کے قدموں میں جا کے بیٹھ جائیں. یقین کیجیے، ہم جس تذلیل کا شکار ہو رہے ہیں، ہم جس پستی کی طرف جا رہے ہیں، اگر ہم نے ابھی بھی اپنا رستہ واپسی کی طرف نہ موڑا، ہم اپنی پہچان سے تو محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم اپنی نسلوں کو اور مستقبل قریب میں اپنے نوجوانوں کو کھو دیں گے. ہم ان کی شناخت کو کھو دیں گے، ہم ان کے وقار کو کھو دیں گے، ان کی قابلیت کو کھو دیں گے. بدقسمتی سے میں پرسوں ایک سرکاری جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، میری ان کے ڈی جی کے ساتھ ملاقات تھی. تو میں نے ان کا دھیان ایک بات پہ دلوایا کہ آپ خدا کے واسطے کم از کم یہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فریم تو چسپا کروا دیں. تو انہوں نے پیچھے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میرے ذہن میں نہیں رہی یہ بات. تو میں نے ان سے کہا کہ قصور آپ کا نہیں ہے، ایک بڑی سازش چلی ہے ہمارا دھیان ہمارے محسنوں سے ہٹوانے کے لیے. ہم سب کو اپنے محسنوں کو زندہ کرنا ہے. وہ زندہ ہیں لیکن اپنے اندر زندہ کرنا ہے. تو پھر آپ دیکھیے گا، آپ کو اس بات کے بارے میں علم ہوگا کہ آپ کس ڈیزیگنیشن کے مالک تھے اور آپ کو ایک چھوٹا موٹا کلرک بنا کے دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، تلاش رزق کی ہے رازق کا خیال ہی نہیں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. وادی خودی کا ری براڈ کاسٹ منڈے کی رات 10 سے 12 بجے ہوگا. زندگی رہی تو اگلے ہفتے کی رات 10 سے 12 بجے پروگرام وادی خودی میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے احسن سید کو اجازت دیجیے. شب خیر.